جنتی کہنا چاہتے ہیں آپ سن لیں، آپ کو معلوم ہو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی سنا ہے بخاری میں حدیث ہے یزید جنتی ہے، آؤ وہ حدیث سنا لوں۔ حدیث کا نمبر ہے 2924 2924، کیونکہ اب کمپیوٹر نے نمبر لگا دیے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، میں ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عمیر بن اسود عنسی وہ کہتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت کی خدمت میں آیا۔ حمص، ہے میم صاد، حمص ملک شام کا مشہور شہر ہے، آج بھی ہے، سیریا۔ وہاں وہ اس کے ساحل پر اپنی عمارت میں اترے ہوئے تھے، یعنی آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان وہ بھی تھی۔ عمیر کہتے ہیں ام حرام نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی، سن لیے آپ نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، ام حرام نے، کہ میرے آقا اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے آقا، وہ آقا جن کے منہ پر خدا بولتا ہے، وہ آقا جن کی زبان کن کی کنجی ہے، انہوں نے فرمایا میری امت میں پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، سمندر میں سفر کر کے جہاد کرے گا، اس نے خود پر جنت کو واجب کر لیا۔ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، اس نے جنت کو خود پر واجب کر لیا۔ دھیان سے سننا، ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان میں سے ہوں؟ وہ جو پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ فرمایا ہاں تو ان میں سے ہے۔ نبی کو پتا وہ پوچھ رہی ہیں، حضور یہ نہیں کہہ رہے مجھے کیا پتا کب کریں گے، کتنے سال بعد کریں گے، کون کون جائے گا، کون نہیں جائے گا، کتنے جائیں گے، کہاں جائیں گے، وہ پوچھ رہی ہیں میں ان میں ہوں۔ فرمایا ہاں تو ہے۔ پتا چلا نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا۔ وہ کہتی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے پہلا لشکر، کون سا لشکر؟ زور سے کہیے ایک بار اور، اب یاد ہو جائے گا آپ کو۔ میری امت میں سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، عربی الفاظ بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلا لشکر میری امت میں سے جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا بخش دیا جائے گا۔ ام حرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ان میں ہوں؟ فرمایا نہیں. بحری جہاد کے لیے فرما دیا تو ان میں ہے، قیصر کے شہر کے لیے فرمایا تو اس میں نہیں. حدیث شریف پوری ہو گئی، آپ نے سن لی. اس ارشاد میں ذرا غور کیجئے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالی کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے نہیں. مغفرت کی بشارت ہے اس حدیث میں، خوشخبری بخشے جانے کی، مگر 3 شرطیں ہیں. تین. پہلی شرط پہلا لشکر. یہ نہیں کہا کہ جو بھی کرے گا، نہیں، فرمایا پہلا. ایک شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ بحری جہاد، بحری سفر کریں گے. پہلی شرط ہو گئی پہلا لشکر، دوسری شرط بحری سفر، تیسری شرط قیصر کے شہر پر حملہ. 3 باتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. اس حدیث کو اب حدیث قسطنطینیہ، کچھ لوگ قسطنطنیہ کہتے ہیں، اصل لفظ قسطنطینیہ کہا جانے لگا ہے. بادشاہ تھا جس کا نام تھا قسطن، اس کے نام سے اس شہر کا نام پڑا قسطنطینیہ. اس کا اس وقت نام استنبول ہے، ترکی کا مشہور شہر، ترکی کے ملک کا مشہور شہر استنبول. اس کا پرانا نام قسطنطینیہ. حدیث شریف میں کیا قسطنطینیہ کا نام ہے؟ آواز آئے. میں نے سب کو حدیث سنائی ہے. کیا حدیث میں قسطنطینیہ کا نام ہے؟ کیا لفظ ہے؟ مدینہ قیصرہ، قیصر کا شہر. مجھے ابھی تک کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں قیصر کے شہر کا ترجمہ قسطنطینیہ نظر نہیں آیا. بہت کھولی کہ شاید قیصر کے شہر کا مطلب دوسرا پہلے لشکر کی قید ہے اور بحری سفر کا ذکر بھی موجود ہے. قیصر روم، اس کی سلطنت بہت بڑی تھی. اس کا ہر شہر قیصر کا شہر کہلائے گا یا نہیں؟ مجھے آواز چاہیے. یہ پاکستان ہے. کراچی کس کا شہر ہے؟ لاہور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ، جو بھی شہر ہوگا اس ملک کا، وہ اس ملک کا شہر. تو اس کا جو سلطنت روم کے قیصر کی تھی، اس کا ہر شہر اس کا ہی کہلائے گا. اور اگر سوچا جائے تو وہ شہر مراد ہونا چاہیے. جب نبی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو جس شہر میں قیصر موجود ہے وہ شہر ہونا چاہیے. سوچا جائے تو جس دن یہ حدیث بیان ہو رہی ہے اس دن قیصر جس شہر میں ہے وہ مراد ہونا چاہیے. یا پھر اصل میں جو شہر مراد لیا جاتا ہے وہ دارالحکومت، جہاں پر بادشاہ ہوتا ہے. تو قیصر روم کا شہر جو دارالسلطنت تھا اس کا نام حمص تھا. ابھی آپ کو میں نے پہلے سنایا. ح میم صاد، حمص. ایمیسا انگلش والے کہتے ہیں اس کو. اب بھی موجود ہے وہ ملک شام میں. اب
آپ نے پہلی بات یہ سن لی کہ قیصر کے شہر سے مراد قسطنطینیہ لینا. اگر ان کا بہت اصرار ہے کہ نہیں مراد وہی ہے، تو میں کہوں گا حدیث میں تو اس کا نام نہیں ہے. تمہاری ضد میں کیسے مانوں؟ کوئی ثبوت دو. پہلی بات. پھر حضور کا یہ فرمان کہ پہلا لشکر اور پھر بحری سفر، یہ دو باتیں بھی ہونی چاہیے. تو تاریخ چھپی ہوئی موجود ہے، چھپی ہوئی نہیں. چھپی ہوئی موجود ہے، چھپی ہوئی نہیں بلکہ چھپی ہوئی موجود ہے. پہلی لشکر کشی قیصر کے شہر پر 8 ہجری میں ہوئی تھی، جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں. اور یہ جہاد میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تھا. ایک ہمس جو قیصر کا دار السلطنت، دار الخلافہ، کیپٹل تھا، اس کے لیے پہلی لشکر کشی خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت، زمانہ خلافت 15 ہجری میں ہوئی. کب ہوئی؟ ذرا اونچی. اور مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا. کچھ روایتیں حضرت ابو بکر کے عہد خلافت کی بھی کتابوں میں ہیں. اب بخاری شریف میں موجود حدیث کے مطابق بخشش کی خوشخبری غزوہ موتا یا ہمس کے لیے پہلے لشکر والے ہونے چاہیے. غزوہ موتا اور 15 ہجری تک یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا. پیدا بھی. اس کی تاریخ پیدائش 26 ہجری ہے. کتنی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سال کے بعد. کتابوں میں تاریخ پیدائش لکھی ہے 11 شوال 26 ہجری، 23 جولائی 647 عیسوی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ 2 لشکر کشیاں ہو چکی تھیں اور یہ پلید ابھی پیدا بھی. سنیں، اگر یہی ضد ہے کہ نہیں اس سے مراد قسطنطینیہ ہی ہے، کیونکہ قسطنطینیہ میں ایک جنگ میں یہ یزید شریک ہو گیا تھا، تو اس کے چاہنے والے کھینچ تان کے ضد تو کریں گے نا. اس کے چیلے چانٹے، اس کے چاہنے والے زور لگائیں گے کہ نہیں جی اس سے مراد قسطنطینیہ ہی ہے کیونکہ اس میں ایک جنگ میں شریک ہو گیا تھا. تو اب منبر پر بیٹھا ہوں جمعے کا دن، قرآن میرے سامنے، قسطنطینیہ پر بھی پہلے لشکر نے حملہ کیا، اس میں بھی یزید نہیں تھا. اس میں بھی یہ یزید میرے نبی کو پتا تھا. نبی نے قید لگائی، شرط لگائی، پہلا لشکر، سب نہیں، صرف. آئیے اب میں آپ کو سناؤں قسطنطینیہ کا ہی. اگر آپ کو ضد ہے نا تو اب سنو. قسطنطینیہ پر 4 مرتبہ لشکر کشی ہو چکی تھی. جس مرتبہ میں یزید گیا اس سے پہلے میرے نبی پر
یقین رکھو کہ وہ قیامت تک سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی لشکر کشی اس شہر پر حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں 32 ہجری میں ہوئی، جبکہ یہ پلید اس وقت صرف 4 سال کا تھا۔ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کی سربراہی میں پہلی لشکر کشی کب ہوئی ہے؟ 32 ہجری میں۔ ایک کتابوں کے نام چاہیے، البدایہ والنہایہ، تاریخ کامل ابن اسیر۔ میں نے مضمون بھی لکھا ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، اردو میں، انگلش میں، جنگ اخبار میں چھپ چکا، امید ہے صبح پھر چھپے گا، کل پھر پڑھ لینا۔ دوسری مرتبہ لشکر کشی ہوئی 43 ہجری 43 ہجری میں، تیسری مرتبہ 44 ہجری میں، اور چوتھی مرتبہ 46 ہجری میں اس شہر قسطنطینیہ پر لشکر کشی ہوئی مسلمانوں نے کی۔ ویکیپیڈیا انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ 42 ہجری میں عبداللہ بن ارطاط، 43 ہجری میں بسر بن ارطاط، 44 ہجری میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید، 46 ہجری میں مالک بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن بن خالد، 47 ہجری میں مالک بن حبیرہ، 49 ہجری میں سفیان بن عوف کی سرکردگی میں قسطنطینیہ پر مسلمانوں نے چڑھائی کی، لشکر کشی کی۔ آپ نے سن لیا؟ اونچی سب نے سن لیا؟ آپ کہیں گے تاریخی باتیں ہم نہیں مانتے، تاریخ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں نا، اپنی پسند کی بات ہو تو تاریخ، جب اپنی پسند کی بات ہے تاریخی حوالے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ آؤ میں حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ ابو داؤد صحاح ستہ کی مشہور کتاب، ایک شخص ہوا ہے ناصر البانی، ابھی مرا ہے کچھ عرصہ پہلے۔ اس کو متشدد یعنی بہت زیادہ سخت آدمی، نبی کی تعریف کی کوئی بات اس کو پسند ہی نہیں، دھڑا دھڑ کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث، مگر جو حدیث سنا رہا ہوں اس کو اس نے بھی صحیح کہا ہے۔ سنیں، ابو عمران کہتے ہیں ہم جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے قسطنطینیہ گئے، سالار جنگ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو اس لشکر میں شامل تھے، جہاد کرتے ہوئے وہیں شہید ہوئے، آج بھی ان کا مزار اسی شہر میں موجود ہے، ترکی کے شہر استنبول میں ان کا مزار آج بھی موجود۔ یہ میں نے آپ کو کیا سنائی ہے؟ اونچی اور اونچی، کہنا تاریخ ہے آگے پیچھے، تو میں نے تو حدیث سنا دی، اب کیا بولو گے؟ اور سنیں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب، حدیث نمبر، اور سنیں، ابو داؤد میں پہلے جو حدیث سنائی تھی اس کا نمبر 2152، اب دوسری حدیث ابو داؤد میں 2687، حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہوں، جس کا دل چاہے انٹرنیٹ پہ چیک کر لے۔ اس حدیث میں بھی عبد الرحمن بن خالد کی سربراہی میں لشکر کشی کا بیان، 46 ہجری حضرت ابو ایوب انصاری اس جہاد میں شامل، 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر
27933 27,933. اس میں بھی ہے کہ ہم نے ارض روم میں جہاد کیا. ہمارے ساتھ ابو ایوب انصاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سالار عبد الرحمن بن خالد الولید تھے امیر معاویہ کے زمانے میں. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3. السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 18060 18,060. اس میں بھی ارض روم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جن کو میزبان رسول کہا جاتا ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں جہاد کا بیان. یہ خالد بن ولید کا بیٹا جس کا نام عبد الرحمن تھا، جنگ کے بعد اسال نامی عیسائی نے شربت میں ان کو زہر ملا کر پلا دیا جس سے ان کی وفات ہو گئی تھی. 5 حدیثیں سنائی میں نے. جرأت ہے کسی میں اب بولنے کی؟ آپ نے سن لیا؟ اب سنیں. 49 ہجری میں نے آپ کو 42 43 44 46 کا ذکر سنا دیے ہجری میں جو جنگ ہوئی. اب ذکر آ رہا ہے 49 ہجری کا 49. اس میں جو جنگ شروع ہوئی قسطنطنیہ کے حوالے سے اس میں یزید کا ذکر ملتا ہے. میرے نبی نے پہلے لشکر کے لیے کہا، یہ میں نے آپ کو 4 لشکروں کا حال سنا دیا. آئیے اس سے پہلے 49 کی جنگوں سے پہلے اس کا کہیں ذکر ملتا؟ اس یزید پلید کا کہیں ذکر نہیں. اور حدیثوں اور تاریخ کے مطابق پتہ چل گیا کہ 49 ہجری سے پہلے 3 یا 4 مرتبہ قسطنطنیہ پر لشکر کشی ہو چکی اور مغفرت کی بشارت صرف پہلے لشکر کے لیے ہے. اب سنیں البدایہ والنہایہ